اس سے پہلے ذرا یہ بتا دیں، چونکہ آپ کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے، اور گجرانوالہ کی ایک بڑی معروف شخصیت مولانا عبداللہ صاحب جامعہ محمدیہ والے بھی تھے، یہ جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی رہے ہیں اور مرکزی جمعیت کے سرپرست بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا رہا ہے؟ میرا ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رہا ہے کہ جیسے ان کے وہ اپنے صاحبزادے تھے، ان صاحبزادوں میں مجھے وہ شمار کرتے رہے، اور جب میں شہر کو جانے کا پروگرام بناتا تو میں وہاں ان کو مل کر کے مدرسے سے پھر شہر جاتا، تو مجھے یاد ہے، آپ خوش ہوں گے کہ جب وہ مجھے فون کرتے، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب مجھے فون کرتے، تو میرے الفاظ وہ کرامن کاتبین نے نوٹ کیے ہوئے ہیں اور ابھی تک ضبط تحریر میں ہے کہ میں پوچھتا کہ میں جوتی پہن لوں یا بغیر جوتی پہنے کے ہوں، یعنی اندازہ کریں کہ شاید آسمان کی چھت پر اتنی کوئی عقیدت نہیں بتلا سکتا، تو وہ کہتے نہیں، ننگے پیر نہیں، جوتی پہن کر آئیے، تو میں پھر جوتی پہن کر کے جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو میں پھر ان سے اجازت لے کر جب شہر کو جاتا تو لفظ مجھے یاد ہے، وہ کہتے کہ میرے لیے شہر سے واپس آتے ہوئے کیا تحفہ لائیں گے، تو میں کہتا کہ آپ فرمائیں کیا، تو وہ کہتے سیالکوٹ کی جو مٹھائی بنتی ہے، وہ جو لڈو ہیں نا موٹی بوندی والے، وہ میرے پاس لائیں، تو میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ ان کی عقیدت کو میں نے آج تک ٹھیس نہیں پہنچنے دی، اور انہی کے پاس میں ان کے دائیں بائیں، اور ان کی عقیدت میرے ساتھ یہ تھی، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی چارپائی پر کوئی بیٹھنے کا کسی کو موقع نہ ملتا، اور ویسے ہی نہ ادب احترام نہ بیٹھتے، لیکن سنا کہ وہ بڑی دبنگ شخصیت تھے، یعنی وہ اپنی مثال آپ تھے، اور بڑے بڑے اہل علم، حتیٰ کہ ہمارے مولانا ہزاروی صاحب بھی تھے، تو میں نے سامنے صاحب پر بیٹھے ان کو دیکھا، رب ذوالجلال اس بات کی گواہ ہے کہ میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا عبداللہ اس چارپائی پر میرے پاس بیٹھو، اندازہ کریں کہ ان کی میرے ساتھ کیا عقیدت تھی، میں پاؤں کی جانب ان کے پاس اسی چارپائی پر بیٹھتا، اور پھر جب میٹنگ ہوتی لاہور میں تو مجھے فون کرتے ان کے ساتھ لاہور آتا، پھر جب واپس جاتے تو میں کہتا مجھے یہاں اتار دو سڑک پر، تو کہتے نہیں آپ کو دروازے پر چھوڑ کر آئیں گے، یہ ان کی میرے ساتھ عقیدت۔ ماشاءاللہ۔